الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ سامعین کرام، ایک سوال ہم سے پوچھا گیا اور وہ سوال بھی کسی شیعہ شخص نے ہمارے واٹس ایپ پر بھیجا، میسج کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کیوں جلائے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے نسخے جلائے اور اس کی وجہ کیا تھی۔ تو سامعین کرام، وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذربائیجان کے کافروں سے جہاد فرما رہے تھے، اور جب اس مہم سے فارغ ہوئے تو آپ نے وہاں پہ مسلمانوں کے اندر اختلاف دیکھا قرآن کریم کے بارے میں، اور آپ دربار عثمان ابن عفان میں حاضر ہوئے، عرض کی یا امیر المومنین، قرآن کریم کے حوالے سے کوئی قدم اٹھائیں، وگرنہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہم بھی اختلاف کا شکار ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کیا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈپٹی تھی، تو قرآن کریم کے اندر بعض ایسی چیزیں بھی لکھی گئیں کہ جو بطور وضاحت اور تفسیر کے تھی، یعنی کہ اس نسخے کے اندر کچھ آیات کی تفسیر بھی لکھی گئی، اور سیدنا عثمان ابن عفان کے زمانے میں لوگوں نے ان تفسیری الفاظ کو یا جو وضاحت کر رہے تھے ان کو قرآن سمجھنا شروع کر دیا۔ تو جب قرآن سمجھنا شروع کیا تو وہ جہاد کی مہم سے فارغ ہوئے، تو حضرت عثمان ابن عفان سے یہ گزارش کی کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس معاملے کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد جو ہے آپ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈپٹی لگائی، اور آپ کے ساتھ جو معاون کے طور پہ تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو معاون بنایا کہ آپ سیدہ طیبہ طاہرہ تمام مومنین کی ماں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو مصحف شریف ہے اس کو منگوایا جائے، اور جتنے بھی خلافت عثمانیہ میں حفاظ صحابہ کرام ہیں ان کی ایک ٹیم بٹھائی جائے، اس نسخے سے اور حفاظ کرام کے سینوں سے اس معاملے کو میچ کیا جائے، اور کرنے کے بعد ایک نیا نسخہ تیار کیا جائے کہ جس کے اندر صرف اور صرف اصل قرآن کریم ہو، اور تفسیری الفاظ کو اس سے حذف کر دیا جائے۔ یہ کام جو ہے پائے تکمیل تک پہنچا، اصل قرآن کو جمع کیا گیا اور تفسیری الفاظ کو حذف کر دیا گیا، اور حذف کرنے کے بعد سیدہ ام المومنین کے پاس جو مصحف شریف تھا قرآن کریم کا نسخہ، اسے انہیں واپس کر دیا گیا، اور ایک نسخہ تیار کر کے عراق، شام، بلاد اسلامیہ میں بھیجا گیا، اور وہاں پر جو مختلف قسم کے نسخے پہلے موجود تھے کہ جن کے اندر تفسیری کلمات بھی لکھے ہوئے تھے جن کو لوگ اصل قرآن سمجھ رہے تھے، ان کو منگوایا گیا، اور منگوانے کے بعد فتنے کے ڈر سے ان کو جلا دیا گیا۔ تو یہ وجہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے نسخے اور مصاحف جلائے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ان میں تفسیری کلمات بھی تھے جن کو بعض لوگ جو ہے یہ قرآن سمجھنے لگے، تو یوں جو ہے یہ اصل قرآن حضرت عثمان ابن عفان کے زمانے میں جمع ہوا،
باقی سارے نسخے جو ہے وہ جلا دیے گئے اور مصحف عثمان کو رائج اسلامی ممالک کے اندر کر دیا گیا۔ اور جب اسلامی ممالک کے اندر اس کو رائج کیا گیا، باقی سارے جلائے گئے، تو امت جو ہے فتنے سے محفوظ ہو گئی۔ یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، بڑا لطیف نکتہ ہے۔ وہ یہ بات فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے بیعت رضوان کے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور سورۃ الفتح کے اندر اللہ پاک نے ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، حضور کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو مفتی صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں، جب حضرت عثمان کے دور میں تفسیری کلمات کو قرآن سمجھا جا رہا تھا، تو اللہ پاک نے اپنے ہی دست قدرت سے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی۔ وہ اس طرح کہ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ، اور پھر نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ تو اس طرح اللہ نے اپنے ہی ہاتھ سے جو ہے وہ قرآن کریم کی حفاظت فرمائی ہے، اور پھر سچ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک قرآن کریم کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور تفسیر کمی جو اہل تشیع کی ہے، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان ابن عفان کا ہاتھ قرار دیا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ حضرت عثمان نے قرآن کریم کے نسخہ جات کو جو ہے جلایا، تاکہ امت جو ہے فتنے میں نہ پڑے، اور اصل قرآن اگر ہوتا تو پھر نہ جلایا جاتا، اس کی سائیڈ پر یا اطراف میں یا حاشیے کے طور پر بین السطور میں جو تفسیری کلمات تھے، ان کو کہیں امت اصل قرآن نہ سمجھے، اس وجہ سے جلایا گیا۔ اور اس کے پیچھے بہت بڑی ایک چیز تھی، وہ یہ تھی کہ قرآن کریم کی حفاظت تھی۔ اور مفتی صاحب کے کیا حسین الفاظ ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور اللہ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ قرار دیا، اور ان ہاتھوں سے جو ہے یہ قرآن کریم کی حفاظت ہوئی۔ تو یوں سیدنا صدیق اکبر کے بعد دوسرے نمبر پر سیدنا عثمان ابن عفان نے قرآن کریم کی جو ہے وہ تدوین فرمائی، اس لیے آپ کا جامع القرآن لقب ہے۔ چونکہ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں جو قرآن کریم جمع کیا گیا تھا، اور اس کے بعد زیادہ اہتمام اور حفاظت سیدنا عثمان ابن عفان کے زمانے میں کی گئی، تو اس لیے آپ کو جامع القرآن کا جو ہے لقب دیا جاتا ہے۔ اور جمعوں کے خطبات میں بھی اور ویسے بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ کامل الحیاء جامع القرآن، کہ حیا میں بھی کامل ہیں اور قرآن کو جو ہے جمع کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے قرآنی نسخہ جات کو جو ہے وہ جلایا، تاکہ امت جو ہے وہ فتنے میں نہ پڑے۔ اب ہمارے پاس جو قرآن کریم میں اصل قرآن ہے، اور یہ وہی مصحف عثمان ہے کہ جو آپ نے ترتیب دیا تھا، زید بن ثابت کی دوبارہ ڈیوٹی لگائی تھی، عبداللہ ابن زبیر اور سعید بن عاص اور عبداللہ ابن حارث بن ہشام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ بطور معاون کے آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ چونکہ اس میں یہ بات آ گئی کہ قرآن کریم جلا دیے گئے، اب یہ سوال اٹھے گا ذہنوں میں کہ بوسیدہ قرآن کریم جو پرانے ہو جاتے ہیں اور پڑھنے کے قابل نہیں رہتے، ان کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس کے لیے آپ انشاءاللہ العزیز ہماری دوسری ویڈیو سماعت کریں گے۔ یہ ویڈیو ہم نے اس اہل تشیع کے سوال کی وجہ سے بنائی ہے، تاکہ معاملہ واضح ہو جائے اور ہمارے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن کریم کو جلایا ہے، مگر اس کی حکمت کیا ہے، تاکہ غیر قرآن جو ہے یہ قرآن میں داخل نہ ہو جائے۔ اور ایک اور وجہ بھی لکھی ہے علماء نے کہ حفظ کرنے میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ تفسیری کلمات بھی بیچ میں تھے۔ اگر تفسیری کلمات کو یاد کیا جاتا تو حفاظ کرام کے سینوں میں قرآن اور غیر قرآن دونوں جمع ہو جاتے۔ اور جس طرح کہ مصحف عبداللہ ابن مسعود ہے کہ اس کے اندر اب بھی جب ہم مدارس میں پڑھاتے ہیں تو بعض ایسے الفاظ ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ موجود تھے، ان کو نکالا، تو اس سے مراد بھی وہی ہے کہ وہ تفسیری کلمات تھے۔ اصل قرآن جیسے کا جیسا اللہ نے اپنے محبوب کے سینہ مبارک پر نازل کیا ہے، ویسے کا ویسا ہی ہمارے سامنے موجود ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔